اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْکُلْ فِی أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَیَأْخُذَکُمْ عَذَابٌ قَرِیبٌ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِی دَارِکُمْ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ ذَلِکَ وَعْدٌ غَیْرُ مَکْذُوبٍ۔ سبحان اللہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ قوم کی باتیں چلتی رہیں اور آپ انہیں سمجھاتے رہے، تو قوم نے بالآخر یہ بات کی کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھا دیں، اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہم آپ کا معجزہ دیکھیں گے تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر آپ اس پہاڑی کے اندر سے اونٹنی پیدا کر دیں اور اونٹنی بھی 10 ماہ کی جو ہے وہ گابن ہو، یعنی حاملہ ہو، اور وہ ہمارے سامنے وہ بچہ جنے، ہم پھر آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو صالح علیہ السلام فرمانے لگے کہ چلو اگر میں تمہاری یہ شرط پوری کر دوں پھر ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں اللہ کی قسم۔ انہوں نے قسمیں اٹھائیں، انہوں نے جناب اللہ عہد و پیمان کیے، نبی کے ساتھ انہوں نے پکا وعدہ کیا۔ انہوں نے کہا جناب اگر واقعی آپ پہاڑ سے اونٹ نہیں نکال دیں، کیونکہ ان کو دماغ میں تو یہی بات ہے نا بھئی یہ کہاں ممکن ہے، پتھر سے تو پانی تو پیدا ہوتا ہے، وہ تو رب کی قدرت ہے، پتھر سے جانور تھوڑی پیدا ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے شرط ایسی رکھی ہے، اپنی سمجھ سے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ یار یہ ایسی شرط ہے جس کو تو پورا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ کا نبی کیونکہ اللہ کی دلیل ہوتا ہے تو رب اپنی دلیل کو تو کمزور نہیں پڑنے دیتا۔ یاد رکھیں نبی جو ہوتا نا، نبی یہ رب کی دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل خود آپ نبی ہوتا ہے اللہ کی۔ تو جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے آپ یہ کر دیں تو ہم ایمان لانے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ اقدس میں دعا مانگی کہ پروردگار انہوں نے مجھ سے یہ معجزہ مانگا ہے، کرم فرما، یہ معجزہ جو ہے میرے ہاتھوں سے میری دعا سے قبول فرما کے ظہور کر دے، جب یہ اونٹنی کو دیکھیں گے تو اس پر ایمان لے آئیں گے۔ تو ظاہر ہے جب وہ دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے پہاڑی جو تھی چھوٹی سی وہ پھٹی، اور پھٹی سے اور اسی سے جو ہے وہ ایک لمبی چوڑی جناب والا گائے اپنا اونٹنی جو تھی وہ ان کے سامنے کھڑی تھی، اور 10 ماہ کی حاملہ بھی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے انہی کے سامنے جو ہے وہ بچہ جنا، اور لمبا قد، چوڑی، مطلب یہ سمجھ لے کہ بڑی ٹھیک ٹھاک تھی وہ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے یا قوم ھذہ ناقۃ اللہ لکم، فرمایا اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے سامنے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اب اس کا نام ہی یہی پڑا ناقۃ اللہ، اس کو ناقۃ اللہ ہی کہا جاتا تھا، یعنی یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہوتا کیا تھا، فرمایا آیتن، یہ تمہارے سامنے اللہ کی اونٹنی یہ بطور نشانی ہے، اس کا احترام بھی کرنا، اکرام بھی کرنا، اور اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ آنے دینا۔ اب ظاہر ہے وہ ایک آزمائش کے طور پر جو ہے ان کو دی گئی تھی، اور انہوں نے خود مانگی تھی معجزہ جو مانگا تھا، اب وہ آزمائش تھی ان کے لیے۔ ہوتا یہ تھا کہ اب سارا دن وہ اونٹنی جو ہے وہ چرتی رہتی، اور پانی جتنا ہوتا تھا اس کنویں کا وہ سارا کا سارا پانی پی جاتی۔ تو یہ بڑے پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا جناب یہ تو سارا پانی پی جاتی ہے، ایک سانس کے اندر پی جاتی ہے، تو ہم کہاں کیا کریں؟ تو صالح علیہ السلام نے پھر ان کی ڈیوٹی لگا دی، فرمایا ایک دن تم پیا کرو گے، دوسرے دن یہ پیا کرے گی۔ تو انہوں نے کہا جناب ہم دوسرے دن کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دوسرے دن اس کا دودھ دو کر تم پی لیا کرو، ساری قوم بھی پیتی رہے گی، اس کا دودھ ختم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر ہوتا بھی یہی تھا، ایک دن یہ پانی پیتے، ایک دن وہ آتی چر چرا کے جہاں سے بھی گھوم پھر کے آتی، اس کو کوئی رسی نہیں، کوئی نکیل نہیں، کوئی چیز نہیں تھی، وہ جہاں چاہتی وہ گھومتی پھرتی رہتی، اس کا بچہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی تھا۔ تو دوسرے دن وہ آتی اور آ کے ایک ہی سانس کے اندر جناب اللہ وہ سارا کا سارا پانی پی جانا۔ اس دن یہ قوم جو ہے وہ جناب کیا کرتی، اسی اونٹنی کو دو لیتی، اور اس کو دونے کے بعد جناب اللہ ساری قوم جو ہے اس کا دودھ پیا کرتے تھے، لیکن دودھ ختم ہونے پہ نہیں آتا تھا، ساری قوم پی لیتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صالح علیہ السلام فرمانے لگے یا قوم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، فرمایا میری قوم یہ اللہ کی نشانی ہے تمہارے پاس، یہ اونٹنی یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ تم نے یہ جو معجزہ مانگا تھا یہ وہی ہے۔ ٹھیک ہے، تاکل فی ارض اللہ، فرمایا فذروہا، اس کو تم چھوڑ دو، یہ جہاں چاہے جائے، جو مرضی کرے، جہاں مرضی بیٹھے، کسی نے اسے جو ہے وہ نہ تنگ نہیں کرنا۔ اور تاکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین میں جہاں سے چاہے کھا لے، کوئی اسے روکے بھی نہ، کوئی اسے چھیڑے بھی نہ، کوئی اسے باندھے بھی نہ، کوئی اس کو تنگ بھی نہ کرے۔ اور ولا تمسوہا بسوء،
کوئی بندہ اس کو جو ہے وہ برائی کے ساتھ اس کو چھونے کی کوشش نہ کرے، اس کو تنگ کرنے کے لیے چھونے کی کوشش نہ کرے۔ ہوگا کیا؟ اگر تم نے خبردار تم نے اسے چھو لیا، یعنی اس کو تنگ کیا یا اس کو تکلیف دی یا اس کو اذیت دی، ویسے تو چھو سکتے ہیں، یہ اللہ کی برکت ہے، اللہ کی نشانی ہے، تبرک کے لیے تو اسے چھو سکتے ہیں، اس سے برکت لے سکتے ہیں، لیکن اگر تم نے اسے تکلیف دی یا تنگ کیا اس کو تو ہوگا کیا؟ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، پھر اللہ کا جو عذاب بہت جلد ہے نا وہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ رب کا عذاب بڑا قریب ہے۔ پھر یہ نہ کہنا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے، اب کیونکہ یہ آزمائش تم نے خود مانگی ہے، ٹھیک ہے، تمہاری ڈیمانڈ پوری کر دی گئی ہے، لیکن اگر تم نے اس کو تنگ کیا یا اس کے ساتھ کوئی تکلیف اسے دے دی تو پھر رب کا عذاب بھی آ جائے گا۔ تو ہوا کیا؟ فَعَقَرُوهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اس کی کوچے کاٹ دی، یعنی اس کی ٹانگیں کاٹ دی، پچھلی ٹانگوں کی رگیں کاٹ دی۔ ہوا کیا؟ یہ سلسلہ کچھ عرصہ تو چلتا رہا کہ وہ پانی پیتے رہے اور وہ بھی پیتی رہی، یہ دودھ پیتے رہے، یہ سلسلہ سارا چلتا آخر یہ تنگ آ گئے۔ انہوں نے کہا جناب یہ ہمارے وارے نہیں کھاتی ہے، ٹھیک ہے، کلمہ بھی نہ پڑا اور تنگ بھی آ گئے۔ جب یہ تنگ آ گئے تو تنگ آنے کے بعد اب یہ پریشان ہو کر مشورے کرنے لگ گئے کہ اب کیا کریں، کس طرح اس سے جان چھڑوائیں، ٹھیک ہے۔ تو دو ایک عورتیں تھیں، ان کے پاس یہ گئے، ان کو کہا کہ کوئی ہم اس کا علاج ہی ڈھونڈو۔ اس نے کہا جی، وہ بڑی خوبصورت عورتیں تھیں، انہوں نے کہا جی ہماری بچیاں ہیں، جو اس اونٹنی کو جو ہے وہ قتل کرے گا ہم اپنی بچیوں کا نکاح اسے کروا دیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے پھر سارے حاجی تھوڑی ہوتے ہیں، پھر کئی خبیث قسم کے لوگ تو ہر معاشرے کے اندر ہوتے ہی ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ پھر 9 افراد یہ اٹھے، انہوں نے جناب اعلیٰ اسی نکاح کے لالچ میں ان لڑکیوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر جناب اعلیٰ انہوں نے وہ آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کریں۔ انہوں نے کہا جو سب سے پہلی بات یہ کہ ایک ہی رات کے اندر صالح علیہ السلام کو بھی شہید کریں گے اور اسی رات اس اونٹنی کو بھی شہید کر دیں گے، ٹھیک ہے جی، یہ سارا قصہ ختم کر دیں گے ہم۔ تو سب سے پہلے جب یہ انتظار میں 9 افراد یہ بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد جناب انتظار کرنے لگ گئے، جیسے وہ اونٹنی آئی نا پانی پینے کے لیے، ٹھیک ہے جی، تو ایک خبیث تھا، اس نے تیر چلا دیا، وہ تیر سیدھا جا کے اس کی ٹانگوں میں لگا، اور دوسرا جو اٹھا اس نے جناب اعلیٰ اس کو پکڑ کے جو اس کے سینے میں جو ہے وہ ایک چھرا گھونپ دیا، تو اس طرح اس کو ذبح کر دیا۔ تو ذبح ہونے سے پہلے جب اس کو تیر لگا نا تو وہ زور سے چیخی چلائی پوری، ٹھیک ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ صالح علیہ السلام تو پہاڑی پر موجود تھے، جب بچے نے دیکھا نا کہ میری ماں کو جو ہے ذبح کیا جا رہا ہے تو وہ دوڑا اور دوڑتا سیدھا صالح علیہ السلام کے پاس پہنچا، ٹھیک ہے جو جب وہ رویا وہاں پہ جا کے تو صالح علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے اونٹنی کو جو ہے وہ ذبح کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہوا 9 لوگوں نے یہ کردار ادا کیا، ان میں سے 2 جو ہے وہ آگے بڑھ کر 7 پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بھی سارے ساتھی تھے ان کے۔ تو ہوا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَعَقَرُوهَا، جب انہوں نے اس کی کوچے کاٹ دی تو صالح علیہ السلام پھر ان کے پاس تشریف لائے، اور ہوا پہلے کیا ہوا، یہ 7 افراد جب یہ 9 افراد جب جو ہے وہ جب گئے نا اس کو ذبح کرنے کے بعد، یہ جا کے ایک پہاڑ کے نیچے جب ان کو پتہ چلا نا کہ صالح علیہ السلام تو پہاڑ پر موجود ہے، تو یہ ان کے پاس جانے ہی لگے تھے کہ اوپر سے پتھر گرے، اور پتھر گرنے کے بعد جو سارے کے سارے پتھر کے نیچے گر کے جو ہے یہ ہلاک ہو گئے، یہ 9 کے 9 بندے مارے گئے۔ تو یہ سارا ایک واقعہ ہے۔ اب ذرا ہوا کیا، صالح علیہ السلام پوری قوم کے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا فقالا، آپ فرمانے لگے تمتعوا فی دارکم 3 ایام، 3 دن ہے تمہارے پاس، جو مزے کرنے ہیں کر لو۔ بدھ والے دن انہوں نے اونٹنی کو ذبح کیا، تو آپ نے فرمایا کہ کل جمعرات ہے، عذاب ہفتے والے دن آئے گا، ٹھیک ہے، 3 دن تمہارے پاس ہے، جتنے عیش کرنے ہیں، جتنے مزے کرنے ہیں سارے مزے کر لو، عیش کر لو۔ عذاب کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا کہ پہلا جو کل جمعرات ہے، جمعرات تمہارے چہرے زرد پڑ جائیں گے، یہ عذاب کی نشانی ہے، چہرے زرد پڑ جائیں گے۔ اور جمعے والے دن فرمایا تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، لال ہو جائیں گے۔ فرمایا ہفتے والے دن تمہارے چہرے کالے ہو جائیں گے۔ فرمایا جب ہفتے والے دن چہرے کالے ہوں گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے 9 لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا، عذاب پوری قوم پر آیا، وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری قوم اس معاملے کے اندر خوش تھی، ٹھیک ہے جی، پھر خاموش بھی رہی، ٹھیک ہے جی۔ 3 دن تک جب عذاب نہ آئے تو الٹا خوشیاں منانے لگ گئی کہ ہماری تو جان چھوٹ گئی ہے، ٹھیک ہے، الٹا اور زیادہ جناب ان کو تو انہوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں اللہ ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا، لیکن 3 دن تک ان کو، حالانکہ صالح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بھائی تم پر عذاب آئے گا اور اس کی نشانی یہی ہے، پہلے تمہارے چہرے زرد پڑ جائیں گے، پھر سرخ ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد سیاہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن قوم نے پتہ کیا سمجھا، کہا جی بس یہ ایک جادوئی اثر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے،
تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں، یہ مسئلہ تو ثابت ہو گیا کہ اگر کوئی لوگ جب مجرم کی جرم پر خاموشی اختیار کرتے تو وہ بھی برابر کے جرم کے شریک ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جرم کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اور ظلم پر خاموش رہنے والی قوم بھی ظلم کے اندر برابر کی شریک ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ 9 افراد صالح علیہ السلام کی اونٹنی پر ظلم کرنے والے تھے اور ساری قوم خاموش تھی، ٹھیک ہے؟ عذاب پوری قوم پر کیوں آیا؟ صرف اس وجہ سے آیا کہ وہ صرف 9 ظالم نہیں تھے، تم بھی ان کے ظلم کے اندر برابر کے شریک تھے، کیونکہ تم تو خوش ہو رہے تھے، تم تو شب کر کے بیٹھے تھے۔ تو آج بھی اسی مسئلے کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ اگر اس امت مسلمہ پر ظلم ہو رہا ہے یا پاکستان کے اندر یہ ظالم حکمران مسلط ہے اور اس کے اوپر جناب ہم باقاعدہ اس پر خوش ہو رہے ہیں، تو ہم بھی تو برابر کے شریک ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لیں، ایک بندہ دوسرے پر ظلم کر رہا ہے اور ساتھ آج کل ہمارا حاجی پونا بھی یہی ہے نا، ہم کہتے سانو کی لگے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ سانو کی لگے، قتل کیتا تو 9 بندے نے کیتا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو جو ہمارا حاجی پونا ہے ان کا حاجی پونا بھی یہی تھا۔ ہمارا حاجی پونا یہی ہوتا ہے کہ جو ایک بندہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں کیا لگے، سانو کی لگے، جیسی کی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم کیا کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حال قوم سمود کا 9 افراد کی وجہ سے ہوا ہے وہی حال تو ان سب کی وجہ سے ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سبق سے، اس درس سے، یا اس واقعے، یہ قوم سمود کا جو واقعہ ہے، اس سے یہ درس تو کم سے کم مل رہا ہے کہ ظلم 9 افراد نے کیا، سزا سب کو بھگتنی پڑی ہے۔ تو یہ پاکستانی قوم بھی ذرا یہ سوچ لے کہ ظلم اگر چند لوگ کر رہے ہیں اور تم اس ظلم پر باقاعدہ راضی ہو، خوش ہو اس پر، خاموشی اور رضا کی علامت ہے نا، خاموشی بھی تو رضا کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی شخص کسی کے ظلم پر خوش ہو رہا ہے، راضی ہے اس پر، چپ کر کے بیٹھا ہے، تو وہ بھی تو ظلم کے اندر برابر کا شریک ہے۔ ہماری قوم 70 سال ہو گیا ہے ووٹ دیتی ہے، اسی ظالموں کو ووٹ دیتی ہے، پھر بعد میں اسی کو گالیاں دیتی ہے، ظلم کے اندر برابر کے شریک تو ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کے ظلم پر خوش ہو رہے ہو، بڑا مزہ آ رہا ہے تمہیں، فقال تمتعوا فی دارکم 3 ایام، 3 دن ہے تمہارے پاس، جو مزے کرنے ہیں کر لو، ٹھیک ہے؟ اس قوم کے پاس کتنا ٹائم ہوگا، ٹھیک ہے؟ ذالک وعد غیر مکذوب، آپ فرمانے لگے، فرمایا او میری قوم یہ بات سن لو، یہ سچا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہوگا۔ ہاں، تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ خالی یہ بڑک ماری جا رہی ہے، یہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، جو تم نے اب کر دیا ہے نا اللہ کی نشانی کو تم نے شہید کر کے۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ سمجھ لے یار، وہ اونٹنی تھی، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، ساری قوم پر عذاب آیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس تو قرآن ہے، ہم نے اس کی قدر کہاں کی ہے؟ ہمارے پاس تو رب کا قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اونٹنی کی قدر نہ کرے، ان پر عذاب آ جائے۔ جو قوم قرآن کو چھوڑ کے بیٹھی اور قرآن کی قدر ہی نہ کرے، قرآن کو چھوڑ کے دوسری تعلیم حاصل کرتی پھر رہی ہو، اس کا کیا بنے گا؟ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے کہ یہ نہ سمجھو کہ رب نے اس امت پر عذاب نہیں دیا ہے، تو بھائی جو عذاب اللہ تعالیٰ نے اس امت پر نازل کیا کسی امت پر نازل نہیں کیا ہے۔ یہ جو ہم سنتے رہتے ہیں نا جی کہ ہم تو عذاب سے بچے ہوئے ہیں، فرمایا جو عذاب اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ امت بڑی ہے تو اس کی سزا بھی بڑی ہے۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب جس طرح رب نے اس امت کو نعمتوں سے نوازا ہے، اس کی سزا بھی رب نے بڑی رکھی ہے۔ کون سی سزا؟ فرمایا ان کے اوپر تو ظاہری عذاب آتا تھا نا، عذاب آیا ختم ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ فرمایا ان کے اوپر اللہ نے جو عذاب اس امت مصطفیٰ کے لیے عذاب کون سا مقرر کیا گیا ہے؟ فرمایا دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی امت مصطفیٰ کے لیے یہ عذاب مقرر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل سے ہدایت کا نور ہی ختم کر دیتا ہے۔ لوگوں کو ہدایت سمجھنا ہے، لوگوں کو حق سمجھنا ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جاہل وہ نہیں ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے، جاہل وہ ہے جو حقیقت کے مقابلے کے اندر کھڑا ہوا ہے، جو حق کے مقابلے میں کھڑا وہ جاہل ہے۔ ہماری قوم تو جہالت کی تعریف ہی نہیں آتی۔ جہالت کہتے کس کو ہے؟ جہالت پڑھے لکھ جو نہیں پڑھا اس کو نہیں کہتے کہ وہ جاہل ہے، ہماری قوم اس کو کہتی ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اور پڑھا لکھا بھی کون سا؟ جو ٹیچی پیچی نہیں جانتا، چاہے قرآن پڑھتا ہو، حدیث کا حافظ ہو، قرآن کا حافظ ہو، عالم ہو، مفتی ہو، سارا کچھ ہو، اگر ٹیچی نہیں آتا ہے تو پھر وہ جاہل ہے۔ یہ ہماری قوم کا نظریہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جہالت کی صحیح تعریف کیا ہے؟ حق کے مخالفت کرنے والا وہ جاہل ہے، چاہے وہ پی ایچ ڈی کر کے بیٹھا ہو، چاہے وہ ڈبل ایم اے کر کے بیٹھا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ اگر کوئی شخص جہاں حق ہو اور حق کی مخالفت کرنے والے کو جاہل کہا جاتا ہے، کم پڑھے لکھے کو یا اسکول نہ پڑھا ہوا یا اس کو جاہل نہیں کہا جاتا ہے۔
سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ جاہل وہ نہیں جو سکول نہیں پڑھا، جاہل وہ ہے جو حق کی مخالفت کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا فلما جاء امرنا نجینا صالحا، فرمایا ہوا کیا؟ فرمایا پھر جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو بھی نجات عطا فرمائی، والذین آمنوا معہ، جو صالح علیہ السلام کے پر ایمان لائے تھے، صاحب ایمان لوگ تھے، ہم نے ان کو بھی نجات عطا فرمائی۔ میں نے آپ کو بتایا نا، بتاتا صرف نبی ہے، تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا، اسی صورت کے اندر 3 نبیوں کا ذکر ہوا ہے، اور رب نے تینوں کے بارے میں فرمایا۔ ہم نے نوح کو بچایا، نوح کے ماننے والوں کو بچایا، ہود کو بچایا، ہود کے ماننے والوں کو بچایا، صالح علیہ السلام کو بچایا، صالح علیہ السلام کے ماننے والوں کو بچایا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ڈوبا کون؟ جو نبیوں کی مخالفت میں کھڑا تھا، چاہے وہ نوح علیہ السلام کی مخالفت کرے، ہود علیہ السلام کی مخالفت کرے، صالح علیہ السلام کی مخالفت کرے، آگے شعیب علیہ السلام کا ذکر بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی بچے کا صرف وہی جو نبی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، چاہے اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا ہو، چاہے انگریز کے ساتھ کھڑا ہو، چاہے امریکہ برطانیہ کے اندر جا کے بیٹھا ہوا ہے، اگر اسلام کی مخالفت کر رہا ہے تو اسلام کے مخالف نہ پہلے بچے ہیں نہ اب بچ سکے گا۔ بچے گا صرف وہی جو کل بھی نبیوں کے ساتھ کھڑے تھے، جو آج بھی نبی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو نجات کا راستے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 3 نبیوں کا ذکر کر دیا ہے۔ فرمایا نوح بچے، نوح کی قوم بچی، یعنی وہ بچے جو کلمہ پڑھ چکے تھے۔ عاد پوری غرق ہوئی، صرف وہ بچے جو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے۔ پوری قوم سمود پر عذاب آیا ہے، بچے صرف وہ جو صالح علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے۔ اب بھی بچے گا وہی جو مصطفیٰ کریم کے دامن میں کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہمارا عذاب آیا تو کیا کیا ہم نے؟ نجینا صالحا، سب سے پہلے ہم نے اپنے نبی کو بچایا۔ نبی کو آنچ نہیں آنے دیتا رب، یہ غیرت کا معاملہ ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ والذین آمنوا معہ، جن لوگوں نے نبی کی دامن کو تھام لیا، کلمہ پڑھ لیا، برحمت منا، اپنی رحمت سے ہم نے ان کو بھی بچا لیا۔ اور ومن خزی یومئذ، فرمایا جو ذلت والا دن تھا نا، ہم نے اپنے نبی کے ماننے والوں کو ذلیل نہیں ہونے دیا ہے۔ یہ تھوڑی ذلت تھی کہ پوری قوم کا چہرہ زرد ہو چکا تھا، ساری قوم کا چہرہ زرد ہو چکا، تھوڑا ذلیل ہوئے ہیں، ساری قوم کا چہرہ جناب والا سرخ ہو گیا، ساری قوم کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ میں ان کے چہرے تبدیل ہوتے رہے ہیں جو نبی کے ساتھ کھڑے تھے، ہم نے ان کے چہروں پر کوئی فرق نہیں آنے دیا ہے۔ اور آگے ان ربک هو القوی العزیز، فرمایا تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ تیرا رب جو ہے وہ زبردست طاقت والا بھی ہے، غالب بھی ہے۔ اور وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، عذاب کیسے آیا؟ میں ایک زبردست چیخ نے جو ہے جو ظالم تھے نا، زبردست چیخ نے آ کے ان کو پکڑ لیا۔ ہوا کیا؟ ان پر عذاب کیسے آیا؟ 2 طریقے سے ان پر عذاب آیا۔ ایک تو زلزلہ آیا، اوپر سے چیخ آئی، یعنی ایسی زوردار چیخ تھی۔ اس کی مثال آپ یہاں سے لے لیں کہ اگر آج خدا نہ خواستہ کہیں بم پھٹ جائے نا تو دیواروں کے شیشے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، مکان گر جاتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ بہرے ہو جاتے ہیں کیونکہ دھماکہ اتنا بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے ایسی زبردست چیخ بھیجی تو حال کیا تھا؟ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے گھروں کے اندر الٹے ہی پڑے ہوئے تھے ایک چیخ کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ اب خود اندازہ کرے کہ ایک چیخ کتنی وہ ایک ہولناک چیخ ہوگی یا کتنی دہشت ناک چیخ ہوگی کہ ایک ہی چیخ ماری ہے، پتہ نہیں کس نے ماری تھی، ٹھیک ہے؟ لیکن آئی ایک چیخ ہی ہے، تو اس چیخ کی وجہ سے جتنے تھے سب کے دل ہی پھٹ گئے۔ ظاہر ہے دل پھٹے تو سب ختم ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے مرے پڑے تھے جیسے تھے ہی نہیں دنیا کے اندر۔ یہ جو کل جو اپنے آکڑ خواہ بنے پھرتے تھے نا، جو نبی کو آنکھیں دکھاتے پھرتے تھے، ٹھیک ہے جی، کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، فرمایا ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی، یہ دنیا میں کبھی آئے ہی نہیں تھے، ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا، ان کا حال ہم نے ایسے کر کے رکھ دیا۔ اوپر سے چیخ آئی، نیچے سے زلزلہ برپا کر دیا۔ فرمایا جیسے زلزلہ آیا تو جناب کہاں گئے وہ گرمیوں کے محلات، کہاں گئے وہ سردیوں کے محلات، وہ فارم ہاؤس، یہ سارا کچھ میں نے آپ کو بتایا۔ یہ واحد قوم ہے جن کے گرمیوں کے مکان الگ تھے اور سردیوں کے مکان الگ بنے ہوئے تھے۔ کدھر گیا وہ سارا کچھ؟ جب زلزلہ آیا تو پھر نہ گرمیوں کے مکان بچے نہ سردیوں کے مکان بچے ہیں۔ پھر آگے ہوا کیا؟ الا انا سمود کفروا ربهم، فرمایا لوگوں یہ بات غور سے سن لو، جب سمود نے ان اپنے رب کی نافرمانی کی نا، الا بعدا للثمود، ہم نے سمود پر لعنت کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی تھوڑی بات ہے کہ اتنی پوری قوم پر جو ہے اس طریقے سے عذاب دیا گیا۔ یہ تیسری قوم کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے۔ اور مطلب کیا ہے قصے سنانے کا؟ یہ کوئی خام خواہ قصہ نہیں سنایا جائے۔ ہماری قوم قصہ سننے کی بڑی شوقین ہے نا، ہم قصے نہیں سنا رہے، ہم تمہیں عبرت بتا رہے کہ ان قوموں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی